ناظرین میزبان انصار مدنی اش ہنزا کریم آباد مجا توم انی سودٹ اونشے گینی سی خدمتر حاضر ہنوس اشی بیا کے مجا خوبصورتی انہن کہ بے کو قلعہ مجا موجود ہنس انو قلعہ انے علاقائی نہ صرف خوبصورتی ہن بلکہ گلگت بلتستان نہیں کہ خوبصورت ترین مناظروں جو ایک منظر گہن مساج کے اونشے بیہن اینو مسیرت تعارف تھرم مساج مئی خبوم سائٹر انو فورٹئی کو منیجر ہن شیرباز کلیم صاحب تشریف چبین بس توم بیا کر نسٹ خوش آمدید تھنس ڈاکٹر صاحب السلام علیکم مساج دشبوم اسی گلگت بلتستان خصوصی طورچ نس دوراچ وطن اور پاکستان بلکہ بیرونی دنیا تمجا نسے ایک نومکھن مئی مراد پروفیسر ڈاکٹر حافظ صلاح الدین ثانی صاحب مراد ہن کہ نو اسوسانج بہن ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ساتھ ہی اسوسانج کو چمو اونشو بہن نسے نوم ظاہرین کہ لکھارن پڑھین جوگو مجا نو معروفن مئی مراد امیر جان حقانی صاحب کو انے گلگت بلتستان نوجوان قلمکار ہن بس تم پروگرام تو خوش آمدید تھونس ناظرین جگ ذلی اسے دستور ہن کہ بے کیگا دیشر گیس تو یرتھ ہے چھٹ اے دیشی بارار کم معلومات دونس اسے خوش قسمتی ہن اسو ساتھی نے قلعہ منیجر بہن تو واہ تن یرتھ نسی اسپا مورے بس کونڈون ڈاکٹر صاحب پہلے تو ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا اور ہم دیکھ رہے تھے آپ انتہائی مصروف ہیں اس کے باوجود آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے ٹائم نکالا ہماری خواہش یہ ہے ہمارے ناظرین کو خواہش یہ ہے آپ اس قلعے کے بارے مختصراً ہمارے ناظرین کو آپ بتا دیجیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین کو سلام کا تحفہ پیش ہے اور بلتیت فورٹ میں پروفیسر صاحب اور حقانی صاحب اہل علم ہمارے یہاں پہ بیٹھک میں موجود ہیں میں ان کو قلعے کے منیجر کی حیثیت سے بھی اور اس علاقے کے سپوت کی حیثیت سے میں آپ دونوں اور آج کے پروگرام کے میزبان کو اس قلعے میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں بہت شکریہ دیکھیے پہچان کے کئی طریقے ہیں تاریخ ہے آپ کا ورثہ ہے اور بہت سی چیزیں ہیں اس میں ٹینجیبل اور انٹینجیبل ظاہر جس کو ٹچ کیا جا سکتا ہے وہ ٹینجیبل ہے اور انٹینجیبل وہ ہے جس میں آپ کی وہ چیزیں آتی ہیں جو سافٹ میں ہوتی ہیں آپ کی زبان آپ کی ٹریڈیشن آپ کے ویلیوز اس وقت جس قلعے میں آپ تشریف فرما ہیں یہ 800 سال قدیم عمارت ہے اور قلعے کے بارے میں مختصراً بتاتا چلوں کہ بہت قدیم زمانے میں جب گلگت کے راجا نے اپنے 2 نواسوں کے نام ہنزا نگر کی راجدھانیاں دے دی گرکس اور مغلوٹ صاحب خان اور شاہ خان گرکس کے لیے ہنزا کا قرآن نکلا اور مغلوٹ کے لیے نگر کی راجدھانی ملی وہ جڑواں تھے اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہ کبھی متحد نہیں رہے آپس میں ہمیشہ چپکلشیں رہیں اس لیے گلگت کے محلات میں امن کی خاطر ان 2 شریر بچوں کو گلگت کے محل سے نکالا گیا اور راجدھانیاں دی گئیں اب نگر کے مغلوٹ کو نگر پسند نہیں آیا اس نے واپس جا کے دربار میں پلی کیا کہ مجھے ہنزا کا راجہ بنایا جائے لیکن اس زمانے میں ورڈ آف ماؤتھ کی اپنی ایک قیمت ہوتی تھی تو ان کے نانا نے منع کر دیا اور کہا کہ آپ کو نگر کی حکومت چلانی ہے بھائی کے لیے رقابت لے کر بیٹھے اور کچھ عرصے کے بعد کوئی کہتا 18 سال بعد کسی کے خیال ہے کہ 20 سال کے بعد اپنے بھائی کو بلا کے انہوں نے شکار کے بہانے قتل کروا دیا اس سے پہلے ہنزا کی فارمیٹ کو سوشل فارمیٹ کو دیکھیں تو قلعہ نہیں ملتا 800 سال قدیم
صحیح. یا 900 سال قدیم جو فارمیٹ ہے وہ محلات ہیں، محلے ہیں، اور محلوں میں ٹرائبل سسٹم ہے اور ہر ٹرائب کا ترنگفہ ہے. بے شک. ٹرائبل چیف ترنگفہ ہوتا تھا. صحیح. وہ اکراس دا ٹرائب معاملات کو سلجھایا کرتے، اور یہی وہ ترنگفے تھے جو نیچرل ریسورسز ہیں. مثلا جس پہاڑ کے دامن میں جو قوم شروع سے آباد ہے، پہاڑ کی اونرشپ ان کی ہے. جیسے کہ گلگت بلتستان میں پانی کی واریاں ہیں اور معدنیات ہیں، چشمے ہیں، جنگلات ہیں. یہ بہت قدیم زمانے کا ہمارا ہیریٹیج ہے کہ ہم اس کے پاسبان بھی ہیں اور اس کے مالک بھی ہیں. بے شک. تو لہٰذا یہ ہوا کہ جب جنگیں شروع ہو گئی، جنگیں تو میں نہیں کہوں گا، بہت چھوٹی ریاستیں تھیں، لڑائیاں شروع ہوئیں. تو جب کلشیں شروع ہوئیں تو ضرورت ایسے فارمیٹ کی پڑی کہ لوگ ایک جگہ رہیں، فصیل بنے اور راجوں کو پروٹیکشن دیا جائے. صحیح. چنانچہ 900 سال پہلے یا 1000 سال پہلے فورٹ کی طرف لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. بہت زیادہ انتظام نہیں تھا، کچھ کمرے مخصوص انداز میں بنائے گئے. صحیح. اوور دا سینچریز ہر میر آف ہنزا نے اپنے زمانے کے حساب سے اس میں ایڈیشنز کیے. پہلے التت فورٹ بنا. اچھا. اب اس میں دو نیریٹیوز ہیں کہ کچھ کہتے ہیں بلتیوں نے بنایا، کچھ کے ہاں خیال یہ ہے کہ جب ہمارے تعلقات تبت سے تھے صحیح. تو یہ تبتن اوریجن ہے بیسیکلی. کیونکہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بلتیوں نے بنایا قلعہ تو پھر اس کی عمر 500 سال سے آگے نہیں جاتی، کیونکہ بلتی ہنزا میں آئے ہیں 1645 میں. اچھا. اگر 1645 میں التت فورٹ بنا تو بلتت فورٹ 100 سال بعد بنا. دیٹ مینس کہ 1745 میں فورٹ بنا یا اس کی انیشیٹو شروع ہوئی. تو ان کی عمریں جو ہیں جب کاربن ڈیٹنگ ہوئی تو اس کی 765 20 سال پہلے 765 اور التت کی 900 سال. اچھا. اب اگر بلتیوں نے بنایا ہے، ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تزئین و آرائش کی جو کلچر ہے ووڈ ورک کا، چونکہ وہ تبتن ریجن میں تبت خورد کہتے ہیں بلتستان کو، بعض بلتی اس کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن قدیم زمانے سے اس کا نام تبت خورد ہے، چھوٹی تبت. تو تبت کے قریب ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے ہاں آرٹ بہت زیادہ مضبوط تھی. ہمارے پاس واریئرز ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو قومیں جنگوں میں ملوث ہوتی ہیں وہاں پہ فن کی گنجائش کم بنتی ہے. بے شک. فن پرستی نہیں ہوتی وہاں پہ، تو توپ و تفنگ کی باتیں ہوتی ہیں. بلتی جب آئے تو یہاں پہ تزئین و آرائش کا کام شروع ہوا فورٹ میں. چنانچہ وہ اپنے پیچھے ایک خوبصورت آرٹ ووڈ کارونگ کی چھوڑ کے گئے یا یہیں بس گئے. اچھا. شیخ صاحب میں آپ کو بیچ میں تھوڑا سا ڈسٹرب کروں گا. وہ تو آپ ایک پورا علاقے کے گلگت بلتستان کا، اس فورٹ کی جو اہم ترین جگہ ہیں وہ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو آپ بتا دیجیے تاکہ. ویسے تو جب آپ وزٹ کریں گے تو ویژول وزٹ جو ہوگی اس میں نیریٹیو یا اس کا بیانیہ ساتھ میں آتا رہے گا. بہرحال یہاں سر دست میں عرض کروں آپ کے سوال کے جواب میں کہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ پہلے 2 پورشنز بنے. اچھا. ایک شیم تھانگ، شیم ایک شہزادہ تھا جس نے سب سے پہلے اس کو فارم کیا یا فاؤنڈ کیا. آخری جو حصہ ہے اس کا ایک بہت بڑا ایک ہال ہے، اور شاید اس زمانے میں اسیوم کر رہا ہوں کہ ان حالات میں جب باہر جنگ ہو رہی ہو، لڑائیاں ہو رہی ہوں، وہاں تعیشات کا تعلق میر آف ہنزا سے نہیں رہا ہوگا، انہیں پروٹیکشن دینے کی ضرورت ہوئی ہوگی. لہذا ایسا لگتا ہے کہ میر کی پوری فیملی یکجا ہو کے ایک جگہ پہ رہا کرتی تھی تاکہ عوام کے لیے ان کی سیکیورٹی آسان ہو. اور ساتھ میں ایک کچن بنایا گیا جو قدیم ترین، اس کی چھت پہ جو امپریشن ہے 800 سال قدیم امپریشن ہے. اور اس کے ریسٹوریشن میں یہ خیال ضرور رکھا گیا کہ سٹیبلٹی اور ہیریٹیج کو بیلنس کیا جائے. سٹیبلٹی اس لیے کہ ہزاروں ہمارے پاس سیاح آتے ہیں، ان کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہ ہو جائے کیونکہ پرانی بلڈنگ ہے. لیکن خطرے کے نام پر اس کو ریسٹور کرتے ہوئے یہ نہیں کہا گیا کہ جو پرانے فیچرز ہیں ان کو ہٹا دیے جائیں. وہ پھر بڑی ناانصافی ہوتی ہوگی کہ اس کی جو ہیریٹیج ہے اس کو ختم کر کے اس کو ایک مضبوط بلڈنگ میں منتقل کیا جائے یا ٹرانسفارم کیا جائے. چنانچہ جب ہم وزٹ کریں گے تو وہ تمام خوبصورت چیزیں، وہ محاسن میں آپ کو بتاتا چلوں گا جو یہاں پہ موجود ہیں. لیکن سر دست یہ ہے کہ شروع میں شیم تھانگ اور کچن بنا،
اس کے بعد پھر جیل خانے بنے، صحیح۔ جو جو جرم کی طرف یا آپس میں چپکلشیں ہوئی کے لیے تو اس میں پھر مجرموں کو رکھنے کے لیے جیل بنایا گیا۔ پھر یہ ہے کہ خزانے بنائے گئے، اس زمانے میں پیسوں کا تصور خزانے میں نہیں تھا، اناج خزانہ تھا، صحیح، وہ باہر ریسپشن پہ مالیہ آتا تھا، تو اس میں قدیم زمانے سے ہنزا کے لوگ روٹی کے لیے ترستے رہے ہیں، صحیح، کیونکہ یہاں ایک فصل ہوتی تھی اور کبھی نہیں ہوتی تھی۔ صحیح، ہمارے بیک پر بہت بڑا گلیشیئر کا سلسلہ تھا، 800 صدیوں میں یہ میلٹ اپ ہوا، اچھا، پھت غمو کہتے تھے، گوسٹ گلیشیئر، صحیح، کالا ہوتا تھا، اس سے جو سرد ہوائیں ایمٹ ہوتی تھیں تو اس کی وجہ سے یہاں ٹھنڈ بہت ہوتا تھا، اور دروازے اس لیے چھوٹے بنائے گئے۔ بڑے مزے کی بات بتاؤں، ڈاکٹر صاحب نے بیچ میں کہا تھا کہ قد کے چھوٹے ہوتے ہوں گے، قد کے تڑنگے تھے، لیکن یہاں پہ 2 وجوہات کی بنا پر دروازے چھوٹے بنائے گئے۔ تیسری وجہ ایک اسمپشن ہے، ہو سکتا ہے وہ ایسا ہی ہو۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں آندھیاں اٹھتی تھیں، دروازے اونچا کرنے کی صورت میں چھت اڑ جاتے تھے، اچھا 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 اچھا، سیکورٹی پوائنٹ تباکن آندھیاں اندر داخل ہو کے چھت اڑا دیتی تھیں، ایک اس کے لیے دروازے چھوٹے بنائے۔ دوسرے، اس زمانے میں جب بھی جنگ ہوتی یا اندرون محل کوئی چپقلش پیدا ہوتی تو دو بدو لوگ لڑنے کے لیے آتے تھے، تو دروازے چھوٹے بنائے جاتے تاکہ حملہ آور جھک کے آئے تو ڈیفینڈر کو آسان ہو کہ اس کا سر جو ہے وہ چوک کر سکے۔ یہ 2 وجوہات۔ تیسری وجہ جو بعض لوگوں کے ہاں حقیقت ہے، ہمارے یہاں افسانہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام گھروں میں بھی دروازے چھوٹے بنائے گئے۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ تہذیب کا سلسلہ تھا کہ لوگ جھک کر کسی مکان میں داخل ہو جائیں۔ یہ 3 چیزیں یہاں کی بڑی امپورٹنٹ ہے دروازوں کے حوالے سے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جیسے کہ ہمارے شیرباز کلیم صاحب نے جو بتایا اس کے بارے میں، تو آپ جو اس زمانے میں لوگوں کی جو حس ہے، جو فطانت ہے، جو ذہانت ہے، جو آپ نے اس قلعے میں آتے وقت محسوس کی، اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے گا۔ جی ہاں، مجھے ایسا اتفاق ہوا ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں تو میں نے وہاں کے قلعوں کا بھی دورہ کیا۔ لکھنؤ کا قلعہ جسے بھول بھلیا کہتے ہیں، بہت ہی معروف ہے، اس کو بھی میں نے دیکھا اور بہت غور سے دیکھا۔ دہلی کے قلعوں کو بھی دیکھا میں نے دینا، اور سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے جو چیزیں وہاں میں نے محسوس کی کہ ہائٹ پہ اس کو بنانا، اس کی 2 سے 3 سمتیں بالکل محفوظ، صرف ایک سائڈ سے انٹری کا راستہ ہونا، وہ تمام کوالٹیز میں اس میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ صحیح۔ البتہ یہ جو گیٹ والی بات ہے، یہ مجھے اس لیے تھوڑا سا عجیب سی لگی کہ میں نے تمام قلعوں کے وہ اتنے ہیوی ہوتے تھے کہ کسی ایک انسان کے بس کی بات بھی نہیں اس کو ہلانا بھی، تو وہ ہاتھی سے باندھ کر اس کو کھینچا جاتا تھا۔ صحیح۔ ہاتھی کے ذریعے اس کو باندھ کے کھینچا جاتا تھا، یا گھوڑوں کے ذریعے باندھ کے کھینچا جاتا تھا، تو وہ کھلتے تھے، ورنہ کھل ہی نہیں سکتے تھے وہ، تو اس میں ٹوٹنے کا تصور بہت کم پایا جاتا تھا۔ یہ اس کے اندر بھی میں نے یہی چیز محسوس کی کہ آتے ہی اس کے کچھ سیکریٹ پوائنٹ مجھے دکھائے ہیں یہاں پر کہ کہاں چھپا جا سکتا ہے، کہاں کیا جا سکتا ہے۔ یہی چیز میں نے لکھنؤ کے قلعے میں دیکھی تھی، بھول بھلیا کے نام سے، اور اس میں یہ سلسلہ تھا کہ کوئی شخص تنہا نیچے سے چل کے اوپر نہیں پہنچ سکتا، تنہا گائیڈ کے ذریعے جانا پڑتا ہے، اور اس میں ہر 3 یا 4 سیڑھی کے بعد ایک راستہ شو کیا گیا ہے کہ یہاں پہ راستہ ہے، اور وہیں پہ سپاہی چھپا ہوا ہوتا تھا کہ وہ اندر انٹری والے پہ فوراً حملہ کر دیتا اور وہ وہیں ختم ہو جاتا۔ یعنی ایک انسان کے لیے تمام سیڑھیاں طے کرنا ممکن ہی نہیں تھا، صحیح، ممکن ہی نہیں تھا۔ اور بالکل یہی منظر تھا کہ اس کے سامنے سے جب وہ داخل ہوگا، بیک سے نہر بہہ رہی ہے، وہاں سے داخل نہیں ہو سکتا، سامنے سے آئے گا تو تیر کے نشانے پہ ہوتا تھا۔ تو یہی چیز میں نے یہاں بھی دیکھی ہے کہ بالکل سیم وہی کچھ رکھا گیا ہے کہ جب وہ نیچے سے چڑھنا شروع ہوگا تو ایک مخصوص راستہ ہے، پہلے وہاں پہ زد پہ ہوگا، اوپر آئے گا، پھر زد پہ ہوگا، اور یہاں ایک یہ نئی چیز دیکھی کہ اگر گیٹ کے اندر بھی داخل ہو جائے گا تو اوپر سے بھی حملہ ہو جائے گا اس کے۔ اور جی یہ ایک نئی چیز دیکھی، یہ چیز میں نے وہاں نہیں دیکھی تھی، تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے میں نے ان قلعوں کے اندر بھی دیکھا کہ انہوں نے ایک تو وہاں پہ سرنگ کا انتظام کیا ہوا تھا کہ آخری لمحات تک لڑنا ہے، اور پھر ایک مخصوص، جیسے بھی میں نے داخل ہوتے ہی، چونکہ میں نے وہ چیزیں دیکھی ہوئی تھی، میں نے ڈاکٹر صاحب سے اسی لیے پوچھا کہ یہ بھی کچھ ہے کہ داخل ہوتے ہی یہ خفیہ راستہ بھی جاتا ہے کہ وہ دشمن اندر گھس آیا، ایک دم سے نیچے سے نکل چڑھے اور اس کو اندر ہی گھیر لیا، ان سب کو، وہ سب کے سب اندر ہی ختم ہو گئے، کوئی باہر نہ جا سکا، یہ سب انتظامات۔ اور پھر سرنگ ہوتی تھی ایک قلعے سے دوسرے قلعے میں جانے کے لیے کہ اگر مشکل حالات پیدا ہو جائیں، اس قلعے کو چھوڑنا پڑے، تو اندر سے ایک سرنگ ہوتی تھی نا۔
دہلی کے لال قلعے کی سرنگ مجھے کسی نے بتلایا تھا، یعنی دوسرے صوبے تک جاتی ہے، وہ اب بند پڑی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ یہاں سے ہے، اس میں داخل ہوتے ہیں اور اندر چلے جاتے ہیں. صحیح. لمبی ہے، بہت لمبی ہے. تو یہ تمام کوالٹیز میں اس کے اندر بھی محسوس کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ. اور مضبوطی کا تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جب اس کو 800 سال ہو گئے تو اس نے اپنی مضبوطی تو ویسے ہی ثابت کر دی. تو ماشاءاللہ بہت بہت شاندار چیز ہے، اور بہت میں نے اس سے جو ہے نئی باتیں معلوم ہوئی ہیں مجھے. بہت شکریہ حقانی صاحب. جیسے کہ گلگت بلتستان کی جو عموماً کوئی بھی باہر سے آتا ہے تو وہ پوچھتا ہے پہلا، یعنی یہ قلعہ دیکھتا ہے تو فوراً کہتا ہے اس قسم کے اور بھی ہیں، تو ان کو آپ جو ہے کس انداز میں سمجھاتے ہیں؟ ہمارے ناظرین کو بھی آپ بتا دیجیے گا. ضرور. میں بدقسمتی سے کہوں گا کہ گلگت بلتستان میں بہت سارے قلعے ہیں، لیکن بلتت فورٹ کے علاوہ ایک دو اور کے علاوہ سارے اپنی اہمیت اور اصلیت کھو بیٹھے ہیں. فرض کرتے ہیں چلاس فورٹ ہے، ایک بہت پرانے زمانے کا فورٹ ہے. تو لاسٹ ٹائم میرے ایک دوست نے اس کی ایک تصویر شیئر کی چلاس فورٹ کی، تو اس دفعہ میں چلاس گیا تو مجھے بڑا ایک اشتیاق ہوا فورٹ میں جاؤں. وہاں جا کے اپنا تھوڑا سا تعارف کرایا تو حیرت ہوئی مجھے، چلاس فورٹ کو اتنی قدیم، اتنی پرانی ثقافتی مرکز کو تھانہ بنایا ہے. پولیس کھڑے تھے. میں نے کہا بھائی میں چاہتا ہوں اندر جاؤں، کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا میں کوئی لکھاری ہوں، امیر جان حقانی میرا نام ہے. تو انہوں نے کہا آپ کی باتوں سے تو آپ چلاس کے نہیں لگتے ہیں. میں نے کہا پھر بھی مجھے چھوڑ دے، ایک ہماری پہچان ہے. جب اندر گیا تو دیکھا تو وہ تو ایک پولیس خانے میں تبدیل ہو چکا ہے. اسی طریقے سے گپس کا جو فورٹ ہے اس کی بھی حالت انتہائی پسماندہ ہے، اور کچھ اور فورٹس ہیں ان کی بھی حالت، مطلب وہ اپنی حالت میں نہیں رہے. ہم نے کسی اور مقصد کے لیے ان کو استعمال کرنا شروع کیا. لیکن شگر فورٹ ہے، التت فورٹ ہے، اور بالخصوص بلتت فورٹ، یہ ریسٹوریشن کے بعد اپنی اصل حالت میں آیا ہے. تو بہر صورت اس فورٹ کو لاسٹ ٹائم میں نے وزٹ کیا تھا. آپ یقین کریں 800 سال پرانی وہ تمام چیزیں یہاں موجود ہیں. اور میں کہوں گا حکومت پاکستان سے بھی، گلگت بلتستان کی حکومت سے بھی اسپیشلی، کہ جو ہمارے دیگر فورٹس ہیں، چلاس فورٹ ہیں، گپس کا فورٹ ہے، اسی طریقے سے گلگت میں بھی ہے، اور ہمارے دیہاتوں میں بھی شکار کے نام سے 3 منزلہ چھوٹے چھوٹے فورٹ ہوتے ہیں. گور آباد میں اس وقت 10-12 ہیں. اس زمانے کے راجہ وہاں رہتے تھے. تو وہ فورٹس بھی موجود ہیں، میرے پاس پکچرز بھی موجود ہیں. ان سب کو ریسٹور کر کے بلتت فورٹ کے ساتھ جو ہم نے اچھا سلوک کیا، وہیں سلوک اگر ان تمام فورٹس کے ساتھ بھی کیا جائے تو آپ یقین جانیں جتنا رش سیاح کا، وزٹرز کا یہاں بلتت فورٹ کو دیکھنے کے لیے، جیسے میں آپ حاضر ہوئے، بے شمار لوگ آتے ہیں یہاں روزانہ کی بنیاد پر، وہ سارے ان تمام فورٹس جو اپنی اصلیت کھو چکے ہیں، ہماری مطلب میں کہوں گا ہماری اور ہمارے قوم کی اور ہماری حکومت کی عدم توجہی کی وجہ سے وہ اہمیت کھو چکے ہیں. تو بخدا صرف شگر فورٹ یا بلتت فورٹ نہیں ہے، بلکہ سب فورٹس ہیں ہمارے، یہ سب ہمارا ورثہ ہیں اور یہ سب ہماری پہچان ہے، یہ آثار قدیمہ ہیں. اور ان سب تک اس قوم کو، نیشنل پاکستانیوں کو، انٹرنیشنل جو سیاح آتے ہیں ان سب کو یہاں تک رسائی دی جائے. یہاں تک اس فورٹ کی بات ہے یا التت فورٹ کی بات ہے تو یہ تو دونوں ہے. یہاں کے لوگوں نے پھر ساتھ جو ہے نا سرکار نے بھی بڑی اہمیت دی، لیکن دوسرے علاقوں میں ایسا نہیں ہوا، جو ہماری بدقسمتی ہے. تو بہر صورت یہ دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے. یہاں تاریخ ہے. اور ایک عجیب بات میں یہاں بتاؤں، لاسٹ ٹائم میں آئے تو یہاں کوئی 150 سال پرانا ایک قرآن پاک کا نسخہ بھی اصلی حالت میں موجود ہے. میں نے کھول کے پڑھا. اور اسی طریقے سے پرانے اس زمانے کے استعمال کیے ہوئے برتن، کھانے کی جگہ الگ ہے، عبادت گاہ الگ ہے، بیٹھک الگ ہے، مہمانوں کے لیے الگ ہے، جیل خانہ الگ ہے، مالیہ جو گندم، اناج، مکئی وغیرہ قیمت میں جمع ہوتا تھا اس کے لیے الگ جگہ ہے. پھر بادشاہ کے مہمانوں، راجہ کے مہمانوں کے لیے ایک الگ جگہ مخصوص. پھر سیکورٹی پوائنٹ آف ویو کے جس اعتبار سے بھی میں نے اس کو دیکھا، اور پھر جو خفیہ راستے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے اس اعتبار سے بھی دیکھا تو واقعتاً ایک راستہ ہے، یہاں سے آپ نکل سکتے ہیں. پھر وہ زنانہ خانہ ہے، وہ بھی اپنی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے. تو بہر صورت میں اتنی چیز اپنے ناظرین سے بھی اور آپ سے بھی اور اپنی جی بی کی حکومت سے بھی گزارش کروں گا کہ تمام فورٹس کو زندہ کیا جائے. یہ ہماری پہچان ہے کیونکہ یہ ہمارا گلگت بلتستان ہے. بہت شکریہ حقانی صاحب. شیر باز کلیم صاحب، نیچے بھی آپ نے ہمیں بتایا ہمارے ناظرین کو. ذرا آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دیجئے گا کہ ماشاءاللہ سے یہاں آپ کے پاس قومی سطح کے بھی شخصیات آتے ہیں، اچھا ملکی اور غیر ملکی دونوں آتے ہیں، تو کیا فرق محسوس کرتے ہیں
یعنی غیر ملکی جو سیاح آتے ہیں ان کے جذبات، احساسات اور آپ سے جو ان کا رویہ، ایٹیٹیوڈ وہ کیا ہوتا ہے، اور ملکی سطح سے جو سیاح آتے ہیں وہ آ کے دیکھتے ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کے جو ہے جذبات، تاثرات وغیرہ، آپ ہمارے ناظرین کو آپ بتا دیجیے گا۔ دیکھیں، ہیریٹیج ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ صحیح۔ یہاں پہ میں نے ان 4 سالوں میں تقریباً کم و بیش 50,000 لوگوں کو فورٹ نے ڈیل کیا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پچھلے سال ہم نے 20,000 لوگوں کو یہاں پہ وزٹ کروایا، سیاح آئے۔ صحیح 2 فرق میں نے محسوس کیے ہیں، ایک انڈیویجول لیول پہ فرق ہے، صحیح انفرادی طور پر کچھ لوگوں کے اندر فرق ہے، ان کا علاقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح ایک فرق ہے ملکی طور پر کہ باہر کے لوگ، جیسے آپ نے سوال کیا، عموماً ایک فرق جو مجھے نظر آیا، باہر کے لوگ پڑھ کر آتے ہیں، اچھا اور ان کے سوالوں میں بڑی لاجک ہوتی ہے۔ صحیح وہ اگر پڑھ کے نہیں آئے تو ان کا خیال یہ ہے کہ 10 کتابیں پڑھنے میں اور اس کو وزٹ کرنے میں بہت بڑا فرق ہے، اچھا کیونکہ یہاں آپ کو لائیولی، چونکہ آپ کو آرٹیفیکٹس کا سپورٹ بھی حاصل ہے یہاں دیکھتے ہوئے۔ مثلا آپ کچن پہنچتے ہیں تو کچن میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں وہاں پہ پتھر کے دور سے لے کر جدید زمانے تک وہاں رکھی ہوئی ہیں، اور بیانیہ جب آپ سنتے ہیں، نیریٹو سنتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، صحیح تو لہٰذا وہ زیادہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے ان کا خیال یہ ہے کہ 10 کتابیں پڑھنا اور یہاں آ کے سننے میں بہت بڑا فرق ہے۔ اچھا اچھا یہ ایک بین الاقوامی ایک ان کے ہاں چونکہ لوگ ان کی پیمپرنگ، ان کی تربیت، ان کی پرورش ایسے ہوتی ہے کہ ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، صحیح وہ یہاں ہمارے لیے چیلنجنگ نہیں ہوتے، اچھا 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 اچھا، آپ لوگ ڈسٹرب نہیں ہوتے؟ ڈسٹرب نہیں ہوتے، صحیح نہ وہ اپنا کیمرہ اچانک آنے والے ہمارے سیاحوں کی طرف موڑ دیتے ہیں، صحیح کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پرائیویسی جو ہے وہ ہائی لیول پہ ہوتی ہے، جب تک کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے تیسرا بندہ آ کے تصویر نہیں نکالے گا، صحیح مانا کہ ایک خوبصورت فریم بنتا ہے، لیکن ہم پہلے ہماری پرائیویسی، صحیح یہ ان لوگوں میں فرق محسوس کی میں نے۔ پاکستان کے حوالے سے نو ڈاؤٹ کہ ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن عزیز ہے، یہاں کے آنے والے لوگوں سے ہمارے رشتے ہیں، بے شک اپنائیت کے رشتے ہیں، علمی رشتے ہیں، علاقائی اور ثقافتی رشتے ہیں۔ انڈیویجول فرق میں نے یہ دیکھا کہ اکثریت یہاں تصویریں کھنچوانے آتی ہے، اچھا تو یہاں کی ایک اپنی بیوٹی ہے، ایک 800 سال کی تاریخ ہے، ہر فریم خوبصورت بنتا ہے یہاں کا۔ بے شک آپ یہاں کھڑے ہو کر درجنوں آپ تصویریں نکالیں، ہر تصویر کی اپنی فیچر اور اپنی خوبصورتی ہے۔ بے شک البتہ کچھ لوگ پاکستان کے بہت ہی انٹرسٹ کے ساتھ، ایک صاحب آئے تھے، جنرل صاحب، ان کے بچوں نے میری بیانیہ سنے بغیر کیمرہ پین کر دیا دوسری طرف، بگڑ گئے، اچھا کہنے لگے نہیں پہلے آپ سنیں گے۔ ایسے بھی لوگ آتے ہیں جو بڑی خوبصورت تاثرات کے ساتھ سوالات بھی کرتے ہیں، صحیح اور سوال کرنا ہمارے لیے چیلنج بن جاتا ہے کہ لک فارورڈ اینڈ ریڈ مور اباؤٹ دس فورٹ، کہ آپ مزید پڑھیں، کیا ایسے لوگ کل بھی آ سکتے ہیں، بے شک تو لہٰذا وہ ایک نیا راستہ بتا کے جاتے ہیں۔ کیا کہنا ہے، بہت خوب۔ تو یہ 2 فرق ہیں۔ ہاں بہت شکریہ۔ چونکہ آپ کی موجودگی پلس پروفیسر صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم شیئر کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے فورٹ کے بارے میں، پھر جو ہے لوگوں کا جو رویہ ہے اس کے بارے میں، آپ جو ہے آنے والے جو پاکستان بھر سے جو وزٹ کرنے کے لیے آئیں ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ جی دیکھیے، قوموں کی ہسٹری جو ہوتی ہے وہ ان کا اثاثہ ہوتی ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سن 1947 سے ہی سوچنا شروع کرتے ہیں، ہم اس سے پہلے سوچ ہی نہیں رہے۔ ہمارا خیال ہے کہ ہماری ہسٹری جو ہے وہ سن 1947 ہی سے ہے، حالانکہ سن 1947 تو ایک لکیر کا نام ہے، ایک نئی ہسٹری کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں وہ چیزیں جو سن 1947 سے پہلے کی ہیں شاید ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، حالانکہ یہ تاریخ ہوتی ہے قوموں کی، زمینوں کی، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی زمین کے ساتھ باندھ کے رکھتی ہے۔ ہم دیگر کلچر سے یا دیگر آنے والے لوگوں سے جو جلد متاثر ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زمین سے اتنی قربت نہیں ہے،
میں نے مصریوں کو دیکھا ہے کہ وہ سعودی عرب سے عمرہ کر کے آتے ہیں اور قاہرہ ایئرپورٹ پہ اتر کر زمین کو سجدہ کرتے ہیں اچھا اور خوشی مناتے ہیں. ارے کتنی مقدس جگہ سے وہ آئے ہیں, لیکن ان کے نزدیک مقدس سرزمین وہ ہے جہاں ان کی پشت ہا پشت پیدا ہوئی, پلی, آباد ہوئی, وہ وہاں سجدہ کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں. صحیح. تو یہ جو چیز ہے کہ اپنی زمین سے محبت, اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اپنے وطن سے محبت بھی عبادت ہے, دین ہے. تو اس لیے جو ہے ہمیں اپنے ملک کی ہر چیز سے اسی طرح محبت ہونی چاہیے جس طرح اپنے گھر کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. انسان کو دروازہ ٹوٹتا ہے وہ بنا لیتا ہے, اپنے گھر کے اندر کہیں اگر کوئی سیوریج کا مسئلہ ہو, چھت کا مسئلہ ہو, تو وہ اس کو ٹھیک کرتا ہے, اس کا خیال رکھتا ہے, سمجھے نا. اسی طریقے سے یہ جو اثاثے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ساتھ یہ جیسے ابھی اشارہ کیا ہمارے منیجر صاحب نے کہ لوگ آتے ہیں وہ کچھ نہیں تو اس پہ اپنا دل بنا رہے ہیں. او بھائی یہ تمہاری لو لیٹر لکھنے کی جگہ ہے, تم یہاں نشان بنا کے جا رہے ہو. بہت خوب. تم جو ہے وہ یہاں آ کر کھوج کے دیکھ رہے ہو. تم کیا آرکیالوجسٹ ہو, تم کیا دینا اس سب فن کے ایکسپرٹ ہو, نہیں ہو تو پھر ان چیزوں کو چھیڑو نہیں. یہ جیسے ہیں ان کو رہنے دو تاکہ تمہارے بعد والی نسلیں بھی اس تاریخ سے واقف ہوں. اور جو جتنی اپنی تاریخ سے قریب ہوتا ہے اس میں اتنی ہی حب الوطنی زیادہ ہوتی ہے. اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں میں شعور اجاگر ہو جائے, یا باہر کوئی ایسی ہدایات آویزاں کی جائیں کہ جناب والا یہ امانت ہے, اب آپ اندر تشریف لا رہے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ وہ وہاں سے پڑھ کے آئے اور اندر آ کر وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے کہ نقصان پہنچے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت شاندار پروگرام کیا اس حوالے سے. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. حقانی صاحب, جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں مختلف ایریاز کو, آپ ذرا یہ فورٹ کے, ظاہر ہے ہمارے ساتھ منیجر صاحب بھی بیٹھے ہیں, تو وہ جو باہر سے دیکھنے والے ہیں, سیاح ہیں, ان کے لیے جو ان کی میزبانی ہے اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو آپ بتا دیجئے گا. میں سب سے پہلے شہرباز کریم صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا. لاسٹ ٹائم میں یہاں آیا تھا تو مجھے کسی نے بتایا کہ منیجر صاحب ہوتے تو آپ کو بہت ڈیٹیل سے بتاتے, تو یہ میری خواہش تھی اور اللہ نے یہ خواہش پوری کر دی. آج منیجر صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے اس فورٹ کے حوالے سے ہمیں معلومات دی. تو میں پاکستان بھر کے لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ آپ خوبصورتیاں دیکھنے کے لیے, آپ قدرتی مناظر دیکھنے کے لیے دنیا بھر چلے جاتے ہیں, آپ ضرور جائیں, لیکن اپنے اس پیارے سے گلگت بلتستان کے ان کالے کالے پہاڑوں میں پھیلا اس برف کو, اور پھر اس پہاڑ کی چوٹی 8000 فٹ بلندی پر اس بنے اس فورٹ کو, اور اس طرح بے شمار یہاں قدرتی حسین مناظر ہیں, صناعی کے نمونے ہیں, ان کو دیکھنے کے لیے یہاں تشریف لائے. اور میں آپ کی توسط سے ڈاکٹر صاحب میں شکریہ ادا کرتا ہوں کلیم صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اس پورے فورٹ کے حوالے سے, اس کی ہسٹری کے حوالے سے انہوں نے ہمیں معلومات سے آگاہ کیا. اچھا منیجر صاحب, چونکہ یہاں بین الاقوامی اعتبار سے بھی جو ایک میسج ملتا ہے دوسرے اقوام کو, اسی تناظر میں یہاں ملکی اور غیر ملکی سیاح آتے ہیں, تو ظاہر ہے یہاں کی جو معیشت ہے آپ کے خیال میں وہ معیشت کس حد تک یعنی فائدہ اٹھا سکتی ہے, متاثر ہو سکتی ہے, اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ بتا دیں تاکہ وہ بھی اپنے ایریاز میں اس قسم کے جو آثار ہیں اس کی حفاظت کریں تاکہ وہاں کی بھی معیشت جو ہے بہتر ہو سکے. بہتر. دیکھیے دنیا میں ہیریٹیج کے بارے میں 2 تھیریز پائے جاتے ہیں. ایک تھیری یہ ہے کہ ہیریٹیج کو ہٹا دیا جائے, یہ جدیدیت کی راہ میں رکاوٹ, ایک حائل رکاوٹ کا نام ہے. صحیح. جبکہ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ ہیریٹیج کو وہاں کی کمیونٹیز کے سوشل اور ایتھیکل, ہسٹوریکل اور فائنینشیل یا اکنامک لرننگ میں یا ارننگ میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. صحیح. فورٹ کی طرف اگر ہم دیکھیں کہ 1996 میں جب اسے کھول دیا گیا اور اب تک ایک اندازے کے مطابق 3.5 لاکھ لوگوں نے وزٹ کیا ہے. ماشاءاللہ. اس وقت میں امپیکٹ کو صرف 1 سال تک محدود رکھنا چاہوں گا. صحیح. کیونکہ ڈیٹا بہت زیادہ ہے, میں ناظرین کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہوں گا. صحیح. پچھلے سال 20,000 لوگوں نے وزٹ کیا. صحیح. وہ جو کلچرل انٹرمیڈیریز کہتے ہیں جن کو, کہ جو مصنوعات بنانے والے سے لے کر صحیح
اینڈ یوزر جو آپ کا جو خریدنے والا بندہ ہے اس بیچ میں جتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو ہم کلچرل انٹرمیڈیریز کہتے ہیں. مثلا جو لاہا پٹو بناتا ہے وہ لے کر آتا ہے دکان پہ, اس کے بعد اس سے چھوٹا دکاندار لے کے جاتا ہے, اس کے بعد ٹورسٹ تک پہنچتا ہے. تو یہ جو انٹرمیڈیریز ہیں ان کا میں نے انٹرویو کیا کہ میں یہ دیکھوں کہ ایکچولی جو اس کریم آباد میں جو بزنس کمیونٹی ہے, جو کلچرل جو انٹرمیڈیریز ہیں, ان پر کیا اثرات مرتب ہوئے مثبت. صحیح. دیکھیں کئی دکانداروں کا یا انٹرمیڈیریز کا خیال یہ ہے کہ اگر آپ ایک سیاح کو اس طرح سے دیکھیں کہ وہ ایک دن سٹے کر کے کتنی انکم دے سکتا ہے, تو کم از کم 5,000 روپے ایک سیاح ہنزہ میں خرچ کرتا ہے. صحیح. ٹرانسپورٹیشن پہ, کھانے پینے پہ, ہوٹل کے قیام پہ, اور پھر دوسری دکانوں پہ جو ڈرائی فروٹس, جیمز اور دوسری چیزیں ہیں جو نوادرات ہیں ان پر. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ 5,000 روپے ایک سیاح خرچ کرتا ہے تو 20,000 لوگ جو ہمارے پاس آئے, یہ تو ہمارے پاس کم آئے کیونکہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو چل نہیں سکتے, کچھ ایسے لوگ ہیں جو پہلے آ چکے ہیں. تو آپ اس کو ڈبل کر دیجئے, اگر 40,000 لوگوں نے پر ہیڈ 5,000 روپے خرچ کیے ہیں تو اتنی بڑی جو انکم ہے وہ لوکل کمیونٹیز میں جا رہی ہے. صحیح. تو لہٰذا میں تو یہ کہوں گا کہ شمالی علاقات میں یا گلگت بلتستان میں, بلکہ پورے پاکستان کو ہم اگر وطن عزیز کے طور پر لے لیں تو واحد ملک ہے جو تمام فیچرز ایک ملک کے اندر دے رہا ہے ٹورسٹ کو. ڈیزرٹ ایریا آپ کے پاس ہے, اوشینز آپ کے پاس ہیں, گرین ایریا آپ کے پاس ہے, کلچر میں جو تنوع پایا جاتا ہے, آپ کی جو ایک ویریشن ہے, بلتستان میں آپ کو الگ, گلگت بلتستان پورا الگ, اس کے بعد سرحد, بلوچستان, پنجاب, سندھ. ایک ٹورسٹ جب باہر سے آتا ہے, واحد ملک ہے جس کے اندر اس کو یہ تمام چیزیں مل رہی ہیں. اگر حکومت پاکستان ٹورزم کو بوسٹ کرے, مختلف علاقوں کے اس طرح کے اثاثوں کو وہ ریسٹور کرے, تو شاید جو خیال آج ایک تصور آ رہا ہے کہ سعودی عرب کے تیل کے کنویں میں اتنی انرجی نہیں ہے جتنے کہ آپ کے پاس آپ کی سیاحت میں اتنی انرجی موجود ہے. تو لہٰذا میں تو یہی کہوں گا کہ ان کو ایکسپلور کرنے کے لیے وہ ماحول دیجیے, وہ خوبصورت چیزیں آپ لوگوں کو دیں جو آپ کے پاس آ رہے ہیں. آپ کا اخلاق ہے جو سافٹ میں آتا ہے, آپ کے ٹریڈیشنز ہیں جو سافٹ کلچر کا حصہ ہیں, آپ کے ہوٹل میں آپ کا بیرا کس طرح سے آپ سے بات کرتا ہے, ڈرائیور کس طرح سے آپ سے بیہیو کرتا ہے, وہ تمام چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. پھر یہ جو نوادرات ہیں یا یہ اس قسم کی جو ہمارے پاس جو خوبصورت جو ہماری ہیریٹیج ہے, یہ اٹریکٹ کرتی ہے لوگوں کو یہاں آنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے لوکل کمیونٹی کے اوپر. پروفیسر صاحب, یہ جو شہرباز صاحب نے بھی بتایا کہ لوگوں کی معیشت بہتر ہوتی جا رہی ہے دن بدن, آپ جو ہے ہمارے ناظرین کو اس کا اخلاقی پہلو بھی, ظاہر ہے مختلف ایریا سے ٹورسٹ آتے ہیں تو یہاں کے لوگوں کا جو اخلاق ہے, کیا اس پہ بھی مثبت اثرات پڑ سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حکم دیا ہے کہ زمین میں چلو پھرو, یعنی کہ چلنا پھرنا, مشاہدہ اور مطالعہ کرنا یہ ہمارے لیے ایک لازمی حیثیت رکھتا ہے. صحیح. اور آپ اسلام کے جو احکامات ہیں اس کا بھی آپ جائزہ لیں تو یہ کہا گیا کہ زندگی میں ایک دفعہ چل پھر کے جانا, حج کرنا, وہ بھی آپ پہ لازمی ہے اگر آپ اس کی استطاعت رکھتے ہیں, یعنی مالی قوت آپ کے پاس اتنی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کنویں کا مینڈک نہ بن جائے, بلکہ جب وہ دنیا کو دیکھے گا تو ان کو سکھائے گا بھی, ان سے سیکھے گا بھی. بے شک یہ سیکھنے سکھانے کا عمل جو ہے وہ آپس میں محبت اور مودت اور تعلق قائم کرتا ہے. اسلام ایک عالمی مذہب ہے, لہٰذا اس کی تعلیمات بھی عالمی ہیں, لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ تم بھی جاؤ اور دوسرے بھی آئیں. اب ظاہر ہے کہ ایک وہ تصور ہے, جیسے آج کی دنیا میں بھی مسلمانوں کے بارے میں ایک تصور پایا جاتا ہے, لیکن جب باہر سے کوئی یہاں آ کر مسلمانوں کو دیکھتا ہے, ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, اس گلگت شہر میں آئے گا, وہ دیکھے گا تو اس کی رائے تبدیل ہو جائے گی. وہ جو پروپیگنڈے کے ذریعے قائم ہوئی. ایک اور چیز ہے وہ بھی دلچسپ ہے, وہ یہ
کہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے لٹریچر میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد خدا نخواستہ جاہل تھے. صحیح. ہم سے پہلے جو لوگ گزرے، ہم یہ کہتے ہیں جی وہ پتھر کا دور تھا. پتھر کا دور یہ کہہ کے ہم اصل میں ان کے بارے میں یہ تصور دیتے ہیں نگیٹو، کہ ان کے اندر شعور اتنا بلند نہیں تھا جتنا کہ آج ہمارا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. استعمالات ہر دنیا کے اپنے ہوتے ہیں، ماحول اپنا ہوتا ہے. ہمیں تو قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام خود کھیتی باڑی کرتے تھے، اور وہ یعنی کہ جو ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ انسان بندر کی اولاد ہے نا. بالکل. تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے نہیں، ہمارے آباء و اجداد جتنے تھے سب عقل مند تھے، کوئی بھی اس میں سے کم عقل نہیں تھا. ہاں، ہر زمانے کے اسلوب جدا جدا ہوتے ہیں. آج اگر میں اس قلعے کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آج سے 800 سال پہلے جب یہ قلعہ بنا ہے تو اس کا آرکیٹیکٹ، اس کا انجینئر بھی اسی طرح دانش مند تھا جس طرح آج کا ایک ہے. اس نے اس زمانے کے وسائل کو سامنے رکھ کے اس کی تخلیق کی ہے، اور قوت مدافعت کہ جو اسلوب ہو سکتے تھے، جو طریقے ہو سکتے تھے، وہ سب اس نے اس میں اختیار کیے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے کا انجینئر بھی جو تھا وہ اس طرح دانش مند اور عقل مند تھا. اور یہی پیغام تمام آپ آثار قدیمہ کو دیکھ لیں، اس سے ہمیں ملتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی ذہین تھے، اپنے زمانے کے اسلوب سے واقف تھے، اور وہ ہر لحاظ سے بہتر تھے. لہٰذا ہمیں یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ جناب والا اس میں تو لائٹ نہیں ہے. آج کے تناظر میں دیکھیں گے تو یہی ہوگا نا، اس میں لائٹ نہیں، اس میں کھڑکیاں چھوٹی ہیں، اس میں فلانی چیز ہے. تو ہم اپنے پیمانے پہ ان کو نہیں ناپیں، اس زمانے کے پیمانے پہ ہمیں اس کو ناپنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو اس سے ہمیں بہت کچھ سبق حاصل ہوتا ہے. اور اگر یہ اسی طرح سے قائم و موجود رہے، اور ظاہر کیسے رہے گا، میں اور آپ دلچسپی پیدا کریں اس سے، ہماری حکومت اس سے دلچسپی رکھے، تو کل ہماری نسلیں بھی اپنے علم میں اضافہ کریں گی. اس لیے کہ علم نام اس کا نہیں ہے کہ آپ کو صرف مستقبل کا علم ہو یا حال کا علم، اس کا نام ہے کہ آپ کو اپنے ماضی کا بھی علم ہو. صحیح ہے. اور جب ماضی کا علم ہوگا تو آپ مستقبل میں بہتر پلاننگ کر سکتے ہیں اور بہتر راستے اختیار کر سکتے ہیں. اچھا حقانی صاحب، جس طرح پروفیسر صاحب نے اشارہ کیا کہ لوگوں کی جو ہے اخلاقی قدریں بھی اس سے بہتری کی طرف جاتی ہیں، نہ صرف اخلاقی قدریں بلکہ اس کا ایک ماضی بھی ایک روشن ہوتا ہے کہ آباء و اجداد کے جو ذہانت ہے، فطانت ہے. تو اس لحاظ سے آپ جو نوجوان نسل ہے ان کو کیا پیغام دیں گے اس قسم کے آثار کے حوالے سے کہ وہ کس قسم کا جو ہے رویہ اپنائیں؟ ہمارے ناظرین کو آپ جو ہے اس حوالے سے جو ہے ان کو شعور و آگہی سے مستفیض کیجیے گا. تھینک یو سر. مختصر بات کروں گا. دیکھیے، ایک عرض کرتے ہوئے قرآن فہمی کے لیے بہت جہید علماء کرام نے ایک چیز وضع کیا ہے، عرض القرآن یعنی آثار قدیمہ. جو قرآن کریم کے اندر بہت سارے ایسے مقامات کا ذکر آیا ہے جن کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے لیکن دیکھا نہیں ہے. مثال کے طور پر فرعونہ مصر کی بات ہے، اور بہت سارے مقامات ایسے ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے لیکن دیکھا کسی نے نہیں ہے. آج کی دنیا نے جب ان کو ہائی لائٹ کیا، ان کو سامنے لایا، تو پھر قرآن کو بھی سمجھنے میں ایک عام آدمی کے لیے بہت آسانی ہو گئی ہے. تو اب ہم فرض کرتے ہیں ایک آدمی کراچی میں بیٹھ کر، لاہور میں بیٹھ کر، یا کہیں بیٹھ کر گلگت بلتستان کو سمجھنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، کسی کتاب میں بلتت کے، التت فورٹ کے، شگر فورٹ کے، یا کسی بھی فورٹ کو پڑھنا چاہتا ہے، تو وہ پڑھ کے وہ چیز حاصل نہیں کر سکتا ہے جو یہاں آ کے وہ دیکھ کر سکتا ہے. تو جب کوئی آدمی کراچی سے، لاہور سے، اسلام آباد سے، یا بیرون کسی دنیا سے یہاں آئے گا، اس فورٹ کے حوالے سے اپنے جذبات کا، اپنے احساسات کا، اپنے مشاہدات کا جب خود سے سب کچھ کر لے گا، تو بہت کچھ تبدیلی جو اس نے ایک کتاب میں، ایک کالم میں، ایک تحریر میں پڑھی تھی، اس کے اور خود آ کے دیکھ کے پڑھنے سے جو جذبات محسوس کر سکتا ہے وہ کر ہی نہیں سکتا ہے. آپ نے راستے میں بھی بہت سارے نوجوانوں سے ہم نے پوچھا، سوالات کیے، تو ایک نوجوان نے اتنی خوبصورت بات کی کہ میرا دل چاہتا ہے میں اس فورٹ کے دائیں بائیں رہوں، ان لوگوں کے بیچ میں رہوں، کیونکہ ان لوگوں کے اندر جو دوسروں کو تسلیم کرنے کا جو جذبہ پایا جاتا ہے، مجھے پاکستان میں کہیں پر بھی پاتے. اگر ہم یہاں اپنے وہ نوجوانوں کو، چاہے وہ مرد ہیں، چاہے خواتین ہیں، چاہے بچے ہیں، چاہے بوڑھے ہیں، ان کے ساتھ اخلاق سے، محبت سے، پیار سے پیش آئیں گے،
تو وہ جا کے وہ ہمارے سفیر بن جائیں گے، اور ایسے سفیر بنیں گے جو بغیر کسی معاوضے کے سفیر بنیں گے. ہر ایک کو یہی سنائیں گے آپ گلگت جائے، آپ فورٹ جائے، آپ وہاں کے آثار قدیمہ دیکھیں. لوگ آپ کو ویلکم کرنے کے لیے 24 گھنٹے ہمیں دم بیٹھے ہیں. آپ یقین کریں، میں نے بہت سارے لوگوں سے جب وہ گلگت بلتستان کی سیر کر کے یہاں کے آثار قدیمہ کو، یہاں کے پرانے جو ہمارے اثاثے ہیں ان کو دیکھ کے واپس جاتے ہیں، یہاں کے منرس کے جائزہ لیتے ہیں، یہاں کے دریاؤں کو دیکھتے ہیں، تو پھر ان کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ جذبات سوشل میڈیا میں، اخبارات میں، مضامین کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں جب وہ دنیا سے شیئر کرتے ہیں تو ایک دنیا امڑ کے یہاں آتی ہے. اور اس کا واحد سبب یا وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ جب ان کو یہاں خوبصورت طریقے سے ویلکم کرتے ہیں تو وہ پوری ایک نسل کو بتاتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ وہاں ضرور جائے گا، اور اس سے پوری دنیا کو ایک اچھا پیغام جاتا ہے کہ ہاں گلگت جو جنت ہے سیاحوں کی، اس کو ایک دفعہ ضرور دیکھنا چاہے. اس کے بہت سارے فوائد پر ڈاکٹر صاحب نے اور جناب کلیم صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے. بہر صورت آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے بھی نوجوان آ رہے ہیں، صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارے لوگ ان کو اچھی انٹرٹینمنٹ دے رہے ہیں. اگر ہم یہ نہ دیتے تو بخدا یہاں کوئی تشریف ہی نہ لاتا. تو بس آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے بڑا اسپیس دیا. تھینک یو. بہت شکریہ. ناظرین جگ ذلی سوس پشیگت اسے یعنی بیاں کے مجا بہت خوبصورت جذباتی گنی احساساتی گنی آن انے اسے بیاں کے مجا چگا تھی گے بنیادی طور بس انسوٹی جو کہ واجہ کہ اسے گام گام مجا مختلف خوبصورتی موجود ہن ای محفوظ تو کے کار تھے بس چن بہت بڑے بہت پورس کوشش تو کیا واجہ اور وان اے مہمان کار تھے اے ورثہ کہ ایسے مامالو کہ ورثہ ہن اے ورثہ جو ہے بس تم اخلاق شکل تم کردار شکل رینوٹ اشچرو کیا واجہ انی الفاظ سانچ سی میزبان انصار مدنیس اش بلتت فوٹ جو تم ناظرین جو اجازت گنموس اجی نگاہ مر نا اوشگینی سی خدمتر حاضر بم آیات بوسنٹ اجازت دا.